بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کی شہادت کے بعد بھی امیر شام کی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف سازشیں کم نہ ہوئیں، بلکہ روز بروز بڑھتی ہی رہیں، اور اس نے مصر کے لیے عمرو ابن عاص کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اور جب عمرو ابن عاص مصر کے اطراف میں پہنچا تو امیر المومنین علیہ السلام کے مخالفین اس کے ساتھ ہوتے گئے، اور جناب محمد ابن ابی بکر نے اس تمام تر صورتحال سے امیر المومنین علیہ السلام کو آگاہ کرنے کے لیے خط لکھا اور مدد کے لیے مزید فوج طلب کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوابی خط لکھا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے قریے کو محفوظ بنائیں، اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنے لشکر میں موجود بہادروں کو جوش و جذبہ دلائیں، کنانہ ابن بشیر کی قوم کو دعوت دے دیں، کیونکہ کنانہ بہادری، سمجھداری اور جنگی تجربے میں شہرت رکھتے ہیں۔ جناب محمد ابن ابی بکر نے آپ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس قوم نے حرمت کو پامال کر دیا ہے، ضلالت و گمراہی کو تقویت پہنچائی ہے، فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، جبر و استبداد کو لوگوں پر مسلط کر دیا ہے، تمہارے خلاف دشمنی کو انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھا ہوا ہے اور تمہاری طرف اپنے لشکر کو روانہ کر دیا ہے۔ پس تم میں سے جو جنت اور مغفرت کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس ظالم اور فاسد قوم کے خلاف قیام کرے، تاکہ راہ خدا میں کنانہ ابن بشیر اور کندہ میں سے جو کنانہ کا ساتھ دینا چاہتا ہے ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا جا سکے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ محمد ابن ابی بکر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بنی کندہ میں سے 2000 افراد اور بنی کنانہ میں سے 2000 افراد تیار ہو گئے، یوں 4000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار ہو گیا۔ جب عمرو ابن عاص کو معلوم ہوا تو اس نے مصر میں داخل ہونے کے لیے یکے بعد دیگر لشکر روانہ کرنا شروع کر دیا، لیکن بنی کنانہ کے بہادروں نے اس کے سارے لشکر کو شکست اور ذلت سے دوچار کر دیا اور مصر میں گھسنے نہیں دیا۔ جب عمرو ابن عاص نے اس حالت کا مشاہدہ کیا تو اس نے معاویہ ابن خدیج کندی کو بھیجا۔ وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ عمرو ابن عاص کے باقی لشکر کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے بنی کنانہ کے خلاف ایک ساتھ ہو کر حملہ کر دیا، اور بنی کنانہ نے نہایت بہادری، استقامت اور شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ آخر کار راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے بہادر سپہ سالار کنانہ شہید ہو گئے۔ کنانہ کی شہادت کے بعد محمد کے ساتھی ایک ایک کر کے محمد کے لشکر سے جدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ محمد تن و تنہا میدان جہاد میں رہ گئے۔ محمد نے چونکہ مصر میں زیادہ زندگی نہیں گزاری تھی، اس لیے ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کس کے یہاں اور کون سی جگہ پناہ لوں۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک خرابے میں پناہ لی۔ اس کے بعد عمرو ابن عاص مصر میں داخل ہو گیا اور اس نے معاویہ ابن خدیج کی ذمہ داری لگائی کہ وہ محمد کو ڈھونڈ نکالے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے محمد تک پہنچ گیا۔ اس وقت محمد پیاس کی شدت کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اس نے محمد کو وہاں سے نکالا۔ جب محمد کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی تھی، اس وقت محمد کا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر عمرو ابن عاص کے لشکر میں تھا، اور اس نے محمد کی جان بچانے کے لیے عمرو ابن عاص سے سفارش بھی کی، لیکن معاویہ ابن خدیج نے ان کے قتل پر اصرار کیا۔ جب محمد نے دیکھا کہ ان کی شہادت یقینی ہے تو انہوں نے ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا۔ معاویہ ابن خدیج نے کہا کہ اگر میں تجھے ایک قطرہ بھی پلاؤں تو اللہ مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے۔ اس طرح محمد کو پیاس کی شدت کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے بعد ان کی میت کو ایک مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔